بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کو کیسے گزارا جائے؟ چند ہدایات۔ شب قدر ہو یا کوئی بھی مبارک رات، اس میں حسب استطاعت جس قدر ہو سکے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے عبادت کا کوئی مخصوص اور متعین طریقہ احادیث و روایات سے ثابت نہیں ہے، تاہم بغیر کسی تعین و تخصیص کے ذیل میں چند ہدایات دی جا رہی ہیں جن کی مدد سے ہم ان راتوں کو زیادہ قیمتی بنا سکتے ہیں۔ پہلی ہدایت، توبہ و استغفار۔ مبارک راتوں کو قیمتی بنانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچی توبہ کریں۔ اپنے گناہوں پر شرمندگی و ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگیں۔ چنانچہ شب قدر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پا لوں تو اس میں کیا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی بڑا ذکر یا کوئی بڑی نماز اور تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ایک مختصر اور آسان سی دعا تلقین فرمائی جس میں عفو و درگزر کی درخواست کی گئی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ بعض روایات میں عفو کے آگے کریم بھی لکھا ہوا ہے اور ترمذی شریف میں کریم نہیں لکھا ہوا۔ ترجمہ، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3513۔ اس سے معلوم ہوا کہ بابرکت راتوں میں سب سے بڑا کام کرنے کا جو ہے وہ عموماً نادانی کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے اور مخصوص قسم کی خود ساختہ نماز پڑھنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اپنی ماضی کی زندگی پر سچے دل سے شرمسار ہو کر آئندہ کی زندگی میں عملاً تبدیلی اور انقلاب لانے کا سچا ارادہ کر لے، توبہ استغفار کیا جائے۔ یہ عمل مبارک راتوں کی برکت کو سمیٹنے کا سب سے اہم اور سب سے زیادہ نفع مند طریقہ ہے۔ توبہ کی قبولیت کی شرائط۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی 4 شرائط ذکر کی ہیں جن پر توبہ کی قبولیت موقوف ہے، اور ان کے بغیر توبہ حقیقی اور سچی توبہ نہیں ہوتی۔ پہلی شرط، معصیت سے الگ ہو جانا۔ گناہوں میں مشغول رہتے ہوئے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنا اور ان سے کنارہ کشی ہونا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ گناہوں میں لگے ہوئے ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ نہیں بلکہ مذاق ہوتا ہے۔ اپنے کیے پر شرمندہ ہونا۔ جو گناہ دانستاً یا ندانی میں سرزد ہو چکا ہے اس پر شرمندہ و پشیمان ہونا یہ بھی توبہ کی ایک اہم شرط ہے، لہذا گناہ کر کے اس پر خوشی اور فخر کا ہرگز اظہار نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے اسے فخریہ طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ بعض لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہٹ درمی سے بچائے۔ اور تیسری شرط، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنا، یعنی ارادہ کرنا۔ توبہ کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ دل میں آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور پختہ ارادہ ہو، اگرچہ یہ معلوم ہو کہ میں کمزور ہوں اور کسی وقت دوبارہ پھسل سکتا ہوں، لیکن دل میں اس کو عملاً کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حقوق کی ادائیگی۔ چوتھی شرط یہ ہے، اگر وہ حقوق اللہ یا حقوق العباد سے متعلق ایسا کوئی گناہ ہے کہ جس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ مثلاً کسی کا مال دبا رکھا ہے تو صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو ادا نہ کر دیا جائے یا معاف نہ کرا لیا جائے۔ کسی کو تکلیف پہنچائی ہو
یا کسی کی حق تلفی کی ہو تو صاحب حق سے معاف کرائے بغیر توبہ قبول نہیں۔ اسی طرح نمازیں نہ پڑھی ہوں، زکوٰۃ ادا نہ کی ہو یا ان کے علاوہ کوئی شرعی فرائض واجبات کی ادائیگی واجب الذمہ ہو تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ شرح نبوی میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری ہدایت قضا نمازوں کی ادائیگی۔ زندگی میں جو نمازیں ادا کرنے سے رہ گئی ہوں ان کی قضا لازم ہے۔ ان کی قضا نہ کی جائے تو کل بروز قیامت ان کا حساب دینا ہوگا۔ اور توبہ کی شرائط میں جیسا کہ ابھی گزرا، ان شرعی واجبات کو ادا کرنا اور ان سے سبکدوش ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا توبہ کی تکمیل کی نیت سے زندگی بھر کی نمازوں کا حساب کر کے پہلی فرصت میں ان کی قضا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور مبارک راتوں میں نفلی عبادتوں مشغول ہونے سے بدرجہ بہتر شکل یہ ہے کہ ان قضا نمازوں کو ادا کیا جائے۔ انشاءاللہ اس میں نوافل میں مشغول ہونے سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ نوافل نہ پڑھنے کا حساب نہیں، جبکہ نمازیں اگر قضا نہ کی جائیں تو ان کا مواخذہ ہے۔ قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا حساب کریں، اور وہ ممکن نہ ہو تو ظن غالب کے مطابق ایک اندازہ اور تخمینہ لگائیں اور اسے کہیں لکھ کر رکھ لیں۔ اس کے بعد قضا کرنا شروع کر دیں۔ اس میں آسانی کے لیے یوں کیا جا سکتا ہے کہ ہر وقتی نماز کے ساتھ ساتھ وہی نماز قضا بھی پڑھتے جائیں، اور جتنی نمازیں قضا ہوتی جائیں انہیں لکھے ہوئے ریکارڈ میں سے کاٹتے جائیں۔ اس سے انشاءاللہ مہینہ میں ایک مہینہ کی اور سال میں ایک سال کی نمازیں بڑی آسانی کے ساتھ قضا ہو جائیں گی۔ قضا نمازوں میں نیت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز میں مثلاً فجر کی قضا میں یوں نیت کریں: میں اپنی تمام فوت شدہ نمازوں میں جو پہلی فجر کی نماز ہے اس کی قضا کرتا ہوں، کیونکہ ہر پہلی نماز قضا کر لینے کے بعد اس سے اگلی خود بخود پہلی بن جائے گی۔ یا یوں بھی نیت کی جا سکتی ہے: میں اپنی تمام فوت شدہ نمازوں میں جو آخری فجر کی نماز ہے اس کی قضا کرتا ہوں۔ اس طریقے میں جب بھی آخری نماز قضا ہو جائے گی تو اس سے پہلے والی نماز خود بخود آخری بن جائے گی۔ تیسری ہدایت نماز با جماعت کی ادائیگی۔ شب قدر میں اور کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم مغرب، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ صف اول میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیجیے، کیونکہ جماعت کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنے والا بھی رات کی عبادت سے محروم نہیں رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے: من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے گویا آدھی رات عبادت کی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا پوری رات نماز پڑھی۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث ہے، 556 نمبر حدیث ہے۔